یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تفسیر، تاکہ تفہیم ہو سکے قرأت کی گئی آیات بینات کی۔ تو الحمدللہ آج 17ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور 17ویں پارے میں سورہ انبیاء سے آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ تلاوت بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے، اور تفسیر تک بھی انشاءاللہ پہنچیں گے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے، وہ اس کو کھیل کود کے مشغلے میں ہی سنتے ہیں۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ ان کے دل کھیل کود میں ہیں، اور ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ شخص تو تمہاری ہی مثل بشر ہے، کیا تم جانتے بوجھتے جادو کے پاس جا رہے ہو؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ رسول اللہ نے کہا، میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو خوب جانتا ہے، اور وہ بہت سننے والا، بے حد علم والا ہے۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ کافروں نے کہا، یہ قرآن پریشان خوابوں کا بیان ہے، بلکہ اس کو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں، ان کو کوئی نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول لائے تھے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ ان سے پہلے جس بستی والوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، کیا وہ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے، سو اگر تم کو علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ہم نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ پھر ہم نے ان کے سامنے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے چاہا نجات دے دی اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، سو کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظلم کرتی تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ سو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو فوراً اس سے بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ ان سے کہا گیا اب بھاگو مت اور اسی جگہ لوٹو جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی اور اپنی رہائش گاہوں میں تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جائے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ انہوں نے کہا ہائے افسوس، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے۔ ان کا مسلسل یہی کہنا رہا حتیٰ کہ ہم نے ان کو کاٹی ہوئی فصل کی طرح کر دیا، زندگی کی حرارت سے بجھا ہوا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کود کے مشغلے میں نہیں بنایا۔ لو وردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو ہم اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم اس کو واقعی بنانے والے ہوتے۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ بلکہ ہم حق سے باطل پر ضرب لگاتے ہیں تو وہ حق اس باطل کا سر کچل دیتا ہے اور وہ باطل اسی وقت ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے تباہی ہو جو تم بناتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب اسی کی ملکیت میں ہیں، اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔ يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة
من الأرض هم ينشرون وہ رات اور دن اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے جن کو زمین میں معبود قرار دیا ہوا ہے وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو وہ ضرور درہم برہم ہو جاتے۔ سو اللہ جو رب العرش ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اس سے ان کاموں کا سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتا ہے اور ان سب سے باز پرس کی جائے گی۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں؟ آپ کہیے تم اپنی دلیل لاؤ، یہ میرے عہد کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور مجھ سے پہلوں کی نصیحت بھی موجود ہے، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، اس لیے وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا اس کی طرف ہم یہ وحی کرتے تھے کہ بے شک میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سو تم میری عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، وہ کسی بات میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اسی کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے لرزہ براندام ہیں۔ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ اور ان میں سے جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے سوا عبادت کا مستحق ہوں تو اس کو ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ بارش نازل ہونے سے آسمان اور سبزہ اگانے سے زمین بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون اور ہم نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ایک طرف ڈھلک نہ جائے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دنیا میں دوام کو مقدر نہیں کیا، سو اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے اور ہم تم کو بری اور اچھی حالت میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، اور تم سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور یہ کفار جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا برائی سے ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ان قریب میں تم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، کاش ان کافروں کو اس وقت کا علم ہوتا جب یہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور نہ کر سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ بلکہ وہ قیامت ان کے پاس اچانک ہی آ جائے گی اور ان کو حیران کر دے گی، اور وہ اس کو مسترد کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، سو مذاق اڑانے والوں کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. آپ کہیے کہ رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے، بلکہ یہ تو اپنے رب کے ذکر سے ہی منہ پھیرنے والے ہیں. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. کیا ان کے پاس کوئی اور معبود ہیں جو ان کو ہمارے عذاب سے چھڑا لیں گے؟ وہ تو خود اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی مدد کی جائے گی. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی زندگی میں بہت نفع پہنچایا حتیٰ کہ ان کی زندگی بہت لمبی ہو گئی. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان پر زمین کے کناروں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ اب بھی غالب ہو سکتے ہیں؟ قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. آپ کہیے میں تم کو صرف وحی سے ڈرا رہا ہوں، اور بہروں کو جب ڈرایا جائے تو وہ کسی پکار کو نہیں سنتے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اور اگر ان کو آپ کے رب کا عذاب ذرا سا بھی چھو جائے تو یہ ضرور کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم ضرور ظلم کرنے والے تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، سو کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے برابر بھی ہوا تو ہم اس کو لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کتاب فیصل اور روشنی اور متقین کے لیے نصیحت دی. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں، اور یہ برکت والا ذکر ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، سو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا پڑھا جانا، سنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے ان آیات بینات کو سمجھنے کے لیے، ان کی تفہیم کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کی تفسیر فرمائیں. بسم اللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 17ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے، اور 17واں پارہ بنیادی طور پر 2 بڑی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا نصف حصہ سورۃ الانبیاء پر مشتمل ہے اور دوسرا نصف حصہ سورۃ الحج پر مشتمل ہے۔ جو پہلی صورت ہے جس کی آج 50 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، کیونکہ کل آیتیں اس سورہ انبیاء میں 112 ہے اور 7 رکوع پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں سے 50 آیتیں ربع کے مطابق آج تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے، ان کے احوال بیان کیے ہیں، اور ان انبیاء کرام کو زندگی میں جو مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے ان مشکلات میں اللہ رب العالمین کی طرف جس طریقے سے رجوع کیا، دعائیں کیں، اور پھر اس کے بعد بھی ان مشکلات کے باوجود دین کے لیے کوششیں کرتے رہے، ان احوال کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جب ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ آج ہم نے جو تلاوت سماعت کی، اللہ رب العزت نے اس میں قیامت اور حساب و کتاب کے بیان سے اس صورت کا آغاز فرمایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ اس عنوان پر اور اس حوالے سے غفلت کا شکار نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی غفلت کا ازالہ بھی فرمایا، بلکہ جس ماحول میں یہ صورت اور یہ قرآن نازل ہوا، وہاں تو خاص طور پر وہ طبقہ موجود تھا کہ جو منکر تھا کہ قیامت کا وقوع کیا چیز ہوتی ہے، حساب کیا چیز ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ منکرین کا ایک پورا طبقہ موجود تھا، کفار مشرکین کے نام سے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کا آغاز بہت ہی واضح الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے حساب کا وقت، وہم فی غفلت معرضون، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس آیت میں زیادہ تر اشارہ کفار کی طرف ہے، لیکن اگر بحیثیت مسلمان ہم بھی اپنے اعمال کی طرف اور آج کے اس دور میں اپنے مشغولیات کے اندر غور کریں کہ ہم کس قدر منہمک ہو چکے ہیں اپنی دنیاوی مصروفیات میں، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ قرآن یہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اور قرآن کے اندر یہ اعجاز ہے، یہ کمال ہے کہ جب ہم آیات مبارکہ کو اس انداز سے پڑھیں کہ اس میں مجھ سے خطاب کیا گیا ہے، بلکہ آج کی تلاوت میں خاص طور پر آیت نمبر 10 میں ایک بات آئی کہ جس میں فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کی طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ یہ آیت جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، انسان کے نفس کو، انسان کے ضمیر کو ہلانے کے لیے کافی ہے کہ جس میں فرمایا فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہے، تم سے خطاب ہے، اس کتاب میں تمہیں ڈسکس کیا گیا ہے، تمہارے حالات کو اس میں بیان کر کے اس کا حل بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر اس انداز سے ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو یقیناً پھر ہر آیت کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی لیسن اور پیغام نظر آئے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی کتنی خوبصورت بات فرما رہا ہے کہ نزول کتاب محسوس ہونا چاہیے آپ کو۔ ایک ہوتی ہے تلاوت کتاب اور ایک ہے نزول کتاب۔ وہ فرما رہے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاں ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یعنی امام راضی اور صاحب کشاف جیسے بڑے بڑے ان علماء مفسرین کی تفاسیر سے بھی پھر قرآن کا معنی تمہیں نہیں سمجھ آ سکتا جب تک کہ نزول کتاب تمہارے ضمیر پر میں تمہیں محسوس نہ ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ابتدا میں ہی غفلت کا ازالہ فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آگے چل کر کفار کے کچھ اعتراضات بیان کیے کہ بجائے اس کے کہ وہ غفلت دور کریں، اصل حقیقت کی طرف آئیں، دین کو قبول کریں، اس کے بجائے وہ بے سروپا اعتراضات میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کے معاملے کو اٹھاتے تھے، کہتے تھے هل هذا الا بشر مثلكم۔ آج کی تلاوت میں یہ جملہ تلاوت کیا گیا، کفار کہتے تھے کہ هل هذا الا بشر مثلكم، یہ نبی نہیں ہے مگر محض ایک بشر، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے مخاطب کر کے۔ کبھی کہتے بل هو شاعر، بلکہ تو ایک شاعر۔ تو یہ کفار بجائے اس کے کہ ان حقائق کی طرف آتے، وہ اعتراضات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے پھر اس کا ازالہ بھی کیا، ان کے جوابات بھی دیے ہیں مختلف آیات میں، مختلف مقامات پر۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین جب ہم آیت نمبر 7 کا مطالعہ کرتے ہیں آج کی تلاوت میں، بہت اہم آیت ہے۔ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن کی ایک مشہور و معروف آیت۔ فرمایا کہ اہل علم سے پوچھا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اس کے اندر اللہ نے گویا کہ علم
نہ ہونے کا علاج بیان فرمایا، جس کو کہتے ہیں شفاء العی السوال، نہ جاننے کی شفا سوال کرنا ہے۔ اگر کوئی بات آپ نہیں جانتے تو اس کا علاج کیا ہے کہ آپ پوچھیں، آپ دریافت کریں، آپ معلومات کریں۔ اس میں اللہ نے اہل علم کا مقام بھی بیان فرما دیا، اور اہل علم کی پیروی، ان کی طرف رجوع، یہ تمام باتوں کی طرف اشارہ فرما دیا۔ علماء نے اس سے تقلید پر بھی استدلال فرمایا کہ ایک عام آدمی کہ جس کو صحیح معنی میں پورے دین کی معلومات نہیں ہے اور دلائل پر اس کی نظر نہیں ہے، تو وہ طبقہ کہ جس کو اللہ نے مہارت عطا فرمائی دین میں، اور انہوں نے بڑی محنت کر کے دین کو سمجھ لیا، سیکھ لیا، اب دیگر لوگ کہ جو اور دیگر مصروفیات میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ وہ دلائل کا مطالعہ کریں، تو پھر وہ کیا کریں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، وہ اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ لہٰذا اہل علم کی طرف رجوع کرنا اور ان کے بتانے کے مطابق مان لینا اور پھر عمل کرنے لگ جانا، بشرطے کہ وہ اہل علم واقعی مستند لوگ ہوں، وہ لوگوں کے جس کو امت کی اکثریت نے جنہیں قبول کیا ہو، اور وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے، وہ اپنے کردار کے اعتبار سے وہ ایسی ہستیاں ہوں کہ جو یقیناً قابل ذکر ہوں، تو پھر ان کی طرف رجوع کرنا یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے، اور ان کی طرف رجوع کرنا دراصل ان کے علم سے استفادہ کرنا ہے۔ تو آیت نمبر 7 میں اللہ نے علم اور اہل علم کا مقام بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد ناظرین، جب ہم آیت نمبر 16 کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد بیان فرمایا۔ بعض اوقات لوگ کہتے تھے، مشرکین بھی، کہ کائنات ایک تفریح کے لیے بنائی گئی ہے، انجوائمنٹ ہے، تفریح ہے، ہم اس کائنات کے اندر جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، باقی اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے بیان فرمایا، اشارہ فرمایا، سمجھایا کہ اتنی بھری کائنات، اتنی بڑی کائنات، آسمان ایک الگ پوری اپنے اندر مثالیں اور حقائق لیے ہوئے، زمین کے اندر یہ باغ و بہار، باغات کا ایک طویل سلسلہ، درخت بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پہاڑوں کی طویل قطاریں ہیں، یہ سب کا سب بغیر کسی مقصد کے ہو، محض ایک تفریح تباہ ہو۔ فرمایا نہیں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، آیت نمبر 16 آج کی تلاوت کی۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہم نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ تاکہ تم غور کرو، اس کے اندر جو ہم نے دلائل قدرت پھیلا دیے ہیں ان میں لوگ غور کریں، اس کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو کائنات کے مظاہر میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے سیکھنا چاہیے۔ اس پر تحقیقات، جس طریقے سے محققین تحقیق کرتے ہیں کائنات کے حقائق میں، فلکیات پہ تحقیق ہوتی ہے، ارضیات پر تحقیق ہوتی ہے، یہ مقاصد ہیں کہ کائنات کے ذریعے سے سیکھ کر، لیکن پھر اس کے بعد، سیکھنے کے بعد اپنا علمی رعب اور اپنی علمی دھاک بٹھانا بھی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ سیکھ کر سر خم تسلیم کرنا ہے خلاق عالم کی بارگاہ میں، کہ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا، یہ دنیا اتنی حسین ہے تو بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔ یہ دنیا بظاہر اپنے نظام کے اعتبار سے اتنی مضبوط و مستحکم ہے تو بنانے والا کتنا عظیم، کتنی عظیم وہ ذات ہوگی۔ یعنی ان تمام دلائل کے ذریعے سے اللہ کی طرف پہنچنا، یہ بنیادی طور پر ہماری تخلیق کا مقصد ہے اور کائنات کا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین ہم غور کرتے ہیں آیت نمبر 22 میں، اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی عمدہ پیرائے میں عقلی دلیل دی ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اور دیگر خداؤں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کتنی خوبصورت بات فرمائی۔ آیت نمبر 22 فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو پھر زمین و آسمان کا یہ نظام اتنی پابندی سے نہ چل رہا ہوتا۔ اگر کئی خدا ہوتے تو مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک خدا، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کئی خدا ہیں، تو پھر ایک خدا اگر چاہتا کہ بارش ہو تو دوسرا کہتا کہ میری خواہش ہے کہ نہ ہو، پھر ان میں ٹکراؤ ہوتا۔ اچھا اب کوئی کہے کہ نہیں جی ٹکراؤ کی کیا ضرورت ہے، صلح کر لیتے، تو صلح کا مطلب ہے کہ عاجز ہو گیا وہ، اب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور جب سرنڈر کر دے تو پھر وہ اس میں خدائی نہ رہی، یعنی جو ایک طاقت اور ایک قوت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نہ رہی۔ تو یہ جو صلح ہے یا مان لینا ہے یا خدا نخواستہ ٹکراؤ ہے، یہ پھر ان اوصاف میں سے نہیں ہے کہ جو اوصاف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور جو قرآن نے بیان فرمائے۔ اس لیے فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان میں اور خدا ہوتے اللہ کے سوا، لفسدتا، تو یہ زمین کا نظام دھرم بھرم ہو چکا ہوتا۔ لیکن آج تک آپ دیکھیے کہ سورج کی رفتار، چاند کی رفتار اپنی پابندی سے وہ چل رہے ہیں۔ وہ فرمایا کہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر،
سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو پکڑ لے. سورہ یاسین میں وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور نہ کبھی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. بے شک بے شک. برس ہا برس گزر گئے ناظرین. سورج اپنے ٹائم کے ٹیبل کے مطابق چل رہا ہے, چاند کا وہی شیڈول ہے جو اس کے مطابق شروع سے چلتا آ رہا ہے, رات دن کا اپنا شیڈول اور نظم و ضبط ہے. یہ نظم و ضبط کا ایک ہونا دلیل ہے کہ اس سب کے پیچھے جو قدرت کار فرما ہے وہ قادر و قیوم بھی ایک ذات ہے. سبحان اللہ. اس کو فرمایا کسی شاعر نے کہا کہ فی کل شیء لہ آیۃ, ہر چیز میں ایک نشانی ہے, تدل علی انہ واحد, جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی صورت میں آج کی تلاوت میں آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی. فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کہ کیا کفار دیکھتے نہیں, غور نہیں کرتے کہ آسمان و زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے, جڑے ہوئے تھے. یہ ناظرین ایک سائنسی حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے, جس کو آج 20ویں صدی کے اندر ایک نظریہ سائنس نے بیان کیا, جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. ایک دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی, اور یہ پھر سیارے, کہکشائیں, سورج اور چاند سامنے آئے اور بن گئے. پہلے ہی سب کچھ جڑا ہوا تھا. سائنس آج بیان کر رہی ہے, لیکن غور کریں کہ اتنی بڑی حقیقت جس پر لوگ آج پہنچ رہے ہیں, قرآن نے برس ہا برس پہلے, صدیوں پہلے اس کی طرف ایک واضح اشارہ فرما دیا کہ کانتا رتقن, یہ سب ملا ہوا تھا, ففتقناہما, ہم نے انہیں جدا کیا. تو یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ جس پر کائنات اور دنیا آج پہنچ رہی ہے. اللہ نے بہت پہلے ان تمام حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا. اس کی اور بھی ناظرین تفاسیر کی گئی ہیں کہ یہ سب ملے ہوئے تھے کا مطلب آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ کچھ نازل ہوتا, لیکن اللہ نے پھر اس میں سے بارش نازل فرمائی, اس کو کھولا تو بارش اتری. زمین پیک تھی, اس کے اندر ایسی جگہیں راستے بنائے کہ اس سے چیزیں اگنے لگیں. یہ بھی ایک تفسیر بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین اللہ نے اس کے اندر نعمتیں بیان کرتے ہوئے آیت 31 کے اندر پہاڑوں کا ذکر کیا کہ پہاڑ ہم چاہتے تو بند ہو جاتے, کوئی راستہ گزرنے کا نہ ہوتا, لیکن فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا, ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دی. چنانچہ لوگ پہاڑوں کے درمیان سے بھی گزر جاتے ہیں اور لوگوں کو آنے جانے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں. اگر یہ سب کچھ بند ہو جاتا تو کتنی مشکلات پیش آتی. اللہ نے پہاڑوں کے درمیان بھی راستے بنا دیے. پھر اس کے اندر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ کیا لوگوں کے پاس اور خدا ہیں کہ جو انہیں ہم سے بچا سکتے ہیں, ہمارے عذاب سے, ہمارے گرفت سے بچا سکتے ہیں. فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. لا یستطیعون نصر انفسہم, یہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان بتوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے, تو ان کی کیا مدد کریں گے یہ. اللہ اکبر. تو یہ اللہ نے کئی جگہوں پر بتوں کی بے بسی کو بھی بیان فرمایا. اور بالکل اختتام پر جو آج کی تلاوت ہے اس کے اختتام پر پھر انبیاء کا ذکر کیا, جو کہ اس صورت کے نام کی وجہ بھی ہے. اور اگلے حصے میں انشاءاللہ پھر باقاعدہ چونکہ انبیاء کا ذکر تفصیل سے آ رہا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو شامل گفتگو کریں گے کہ کن کن انبیاء کا ذکر اس تلاوت میں کیا گیا ہے اور ان کے کیا کیا احوال اللہ نے بیان فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام حقائق کو سمجھنے, ان میں غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ مصطفیٰ. بہت ہی خوبصورت انداز میں 17ویں پارے کا آج آغاز ہوا, تلاوت, ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی. ناظرین محترم, انبیاء علیہم السلام کا ذکر مبارکہ اس سورہ انبیاء میں جاری و ساری ہے, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں مزید حاضر ہوں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, قرآن کریم سے ہمارا ایک تعلق قائم فرما دے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں, پڑھائیں, سنیں, سنائیں, سمجھیں اور سمجھائیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا فیضان اور عرفان آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے